كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ سارے انسان ایک ہی دین کے پیرو تھے، پھر جب ان میں اختلاف ہوا تو اللہ نے نبی بھیجے جو حق والوں کو خوشخبری سناتے اور باطل والوں کو ڈراتے تھے، اور ان کے ساتھ حق پر مشتمل کتاب نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے جن میں ان کا اختلاف تھا، اور کسی اور نے نہیں بلکہ خود انہوں نے، جن کو وہ کتاب دی گئی تھی، روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی صرف باہمی ضد کی وجہ سے اسی کتاب میں اختلاف نکال لیا۔ پھر جو لوگ ایمان لائے، اللہ نے انہیں اپنے حکم سے حق کی ان باتوں میں راہ راست تک پہنچایا جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست تک پہنچا دیتا ہے۔ مسلمانوں، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تمہیں اس جیسے حالات پیش نہیں آئے جیسے ان لوگوں کو پیش آئے تھے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں؟ ان پر سختیاں اور تکلیفیں آئیں اور انہیں ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ایمان والے ساتھی بول اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یاد رکھو، اللہ کی مدد نزدیک ہے۔ پچھلی آیتوں میں منافقین اور کفار کا ذکر تھا کہ انہوں نے دنیاوی مفادات کی خاطر روشن دلائل آنے کے باوجود کفر کا رویہ اختیار کیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تھا تو اس وقت ان کے عقیدے اور مسلک کے لحاظ سے ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا، سب ایک ہی دین کے پیروکار تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دنیا میں اترے، وہ اور ان کی اہلیہ محترمہ حضرت حوا جب وہ دنیا میں آئے اور ان کی اولاد پیدا ہوئی تو ان سب کا عقیدہ ایک تھا۔ یہ ایک عقیدہ کب تک رہا اس کے بارے میں کوئی بات یقین سے کہنا مشکل ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے تک یہی صورت رہی تھی، یعنی سب ایک ہی دین کے پیرو تھے، سب اللہ کو ایک مانتے تھے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آخرت میں جواب دہی کے معتقد تھے۔ بعد میں پھر رفتہ رفتہ اختلافات پیدا ہوئے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، یعنی شروع میں سارے انسان ایک ہی امت تھے، اور امت کے ایک ہونے کے معنی یہ کہ سب کا دین ایک تھا۔ امت کا لفظ اگرچہ عربی زبان میں امہ کا لفظ کسی بھی جماعت کے مجموعے کے اوپر دلالت کرتا ہے، لغوی اعتبار سے کسی بھی گروہ کو امہ کہا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس معنی میں اس کو استعمال کیا ہے اس کا مطلب یہ کہ ایک ایسی قوم یا ایسی ملت یا ایسا گروہ جو
عقیدے کے اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ وحدت رکھتا ہو. تو کان الناس امتم واحدہ کے معنی یہ ہوئے کہ سب لوگ ایک امت تھے، یعنی سب لوگوں کا دین ایک تھا، سب کا عقیدہ ایک تھا، ان کے عقیدے اور دین میں کوئی اختلاف نہیں تھا. اور اسی سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ امت واحدہ در حقیقت اگر قائم ہو سکتی ہے تو وہ عقیدے کی بنیاد پر قائم ہو سکتی ہے، اور اسی کو امت واحدہ اللہ تبارک و تعالی نے قرار دیا ہے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شروع میں تمام انسان ایک امت تھے، یعنی سب کا عقیدہ ایک تھا، سب توحید کے قائل تھے، سب اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے قائل تھے. پھر آگے فرماتے ہیں باری تعالیٰ فبعث اللہ النبیین، پھر اللہ نے انبیاء کرام کو بھیجا. یہاں بیچ میں ایک جملہ محذوف ہے. یہ قرآن کریم کا خاص اسلوب ہے کہ جو بات خود سیاق کلام سے سمجھ میں آ رہی ہو اس کے لیے بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی جملہ براہ راست لانے کے بجائے اس کو سننے والے کے اعتماد پر چھوڑ دیتے ہیں. تو در حقیقت ایک جملہ یہاں پر محذوف ہے، وہ یہ کہ سب لوگ ایک امت تھے، یعنی ایک عقیدے کے حامل تھے. پھر اختلاف پیدا ہوا ان کے درمیان. جب اختلاف ہوا، کسی نے کوئی دوسرا عقیدہ اختیار کر لیا، کسی نے دوسرا عقیدہ اختیار کر لیا، تو اب یہ طے کرنے کے لیے کہ اصل عقیدہ کیا تھا اور کون سا عقیدہ درست ہے، اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو بھیجا. فبعث اللہ النبیین، اللہ تبارک و تعالی نے نبی بھیجے، یعنی اپنے پیغمبر نازل فرمائے. مبشرین، جو ایک طرف خوشخبری سنانے والے تھے، یعنی ان لوگوں کو جو صحیح عقیدے کی پیروی کریں اور صحیح اعمال اختیار کریں ان کو جنت کی خوشخبری سنانے والے تھے. وہ منذرین، اور دوسرے ان لوگوں کو آگاہ کرنے والے اور ڈرانے والے تھے جنہوں نے غلط عقیدہ اور غلط روش اختیار کی ہو. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کتاب بھیجی حق کے ساتھ، یعنی جو ایسی کتاب جو حق پر مشتمل تھی، آسمانی کتاب. کیونکہ انسانوں کے درمیان تو آپس میں اختلاف ہو رہا تھا، وہ اپنی رائے اور اپنی عقل کے ذریعے مختلف راہیں اختیار کیے ہوئے تھے اور کوئی دوسرے کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا. تو اس کا فیصلہ اسی طرح ہو سکتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف سے کوئی کتاب نازل فرمائیں اور کوئی پیغمبر بھیجیں جو ان کو بتائے کہ صحیح راستہ کیا ہے. تو یہ کتاب اللہ تعالی نے نازل فرمائی بالحق، حق بات کے پر مشتمل. لیحکم بین الناس، تاکہ وہ فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان، فی مختلفوا فیہ، ان معاملات میں جن میں ان کا اختلاف ہو رہا تھا. تو آئی تو تھی کتاب اس غرض سے کہ لوگ جو مختلف راستوں میں بٹ گئے تھے اور مختلف عقیدے انہوں نے اختیار کر لیے تھے ان کے درمیان حق بات کا فیصلہ کرے. اس کا تقاضا یہ تھا کہ جو لوگ مختلف راستوں پر چل رہے ہیں وہ اس روشن کتاب کے آ جانے کے بعد اپنی پچھلی رائوں کو چھوڑ کر، اپنے پچھلے عقیدوں کو چھوڑ کر اس حق کی پیروی کریں. لیکن ہوا یہ کہ اس کتاب کے آ جانے کے بعد بھی بجائے اس کے کہ لوگ اس کی پیروی کرتے، انہوں نے اس کتاب ہی سے اختلاف کرنا شروع کر دیا اور کہنا شروع کر دیا کہ ہم اس کتاب کو نہیں مانتے یا اس کتاب کی فلاں بات کو نہیں مانتے. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ. یہ ایک طرح سے ایک گویا افسوس کا سا کلمہ ہے کہ باوجود اس حق کے آ جانے کے افسوس ہے کہ اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا جن کو وہ کتاب دی گئی تھی. اور کب کیا؟ من بعد ما جاءتهم البینات، جبکہ ان کے پاس روشن دلائل آ چکے تھے، اس کتاب کی حقانیت کے دلائل آ چکے تھے، نبی کی سچائی کے دلائل آ چکے تھے، مختلف معجزات انہوں نے آنکھوں سے دیکھ لیے تھے. اس کے باوجود وہ اختلاف کے راستے پر گامزن رہے. کیوں رہے؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے. یعنی بات یہ نہیں تھی کہ حق ان پر واضح نہیں ہوا تھا، حق واضح ہو چکا تھا، لیکن چونکہ انہوں نے اپنے عقیدے کو، اپنے مسلک کو، اپنے طریقہ کار کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا، لہذا
اب اگر حق کی بات ان کو کوئی کہی جاتی تو ان کو اپنی ہیٹی محسوس ہوتی تھی، اپنی کمزوری محسوس ہوتی تھی کہ ہم اپنی پچھلی بات سے واپس آئیں، لہذا وہ ضد کی وجہ سے، آپس کی ضدی کی وجہ سے وہ اختلاف کرتے رہے۔ لیکن ایک طرف تو یہ لوگ تھے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لائے ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ کس بات کی ہدایت دی؟ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، کہ ان کو حق کی ان باتوں میں راہ راست تک پہنچایا جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، جن باتوں میں وہ اختلاف کر رہے تھے اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے ان کو صحیح راستے کی ہدایت دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ سیدھے راستے کی ہدایت دے دیتا ہے۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ہدایت دینا چاہے تو وہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ تو سبھی کو راستہ دکھانے کی حد تک تو سبھی کو ہدایت دی تھی، لیکن راستے اور منزل تک پہنچانے کے معنی میں اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو راستے کی ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ یہاں تک تو ان کافروں کا اور منافقوں کا ذکر تھا جنہوں نے حق سے اعراض کیا، حق سے منہ موڑا، اس کی مخالفتیں کی۔ اب آگے اگلی آیت میں مسلمانوں سے خطاب ہے۔ مسلمانوں سے خطاب اس لیے کیا گیا ہے کہ کفار کی جس روش کا ذکر فرمایا گیا اور منافقین کے جس طرز عمل کا پیچھے ذکر آیا ہے اس میں یہ بات داخل ہے کہ وہ ایک طرف تو حق کا انکار کرتے تھے اور دوسری طرف جو لوگ حق کو قبول کر چکے ہیں، ایمان لا چکے ہیں، ان کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، طرح طرح کی اذیتوں سے ان کو دوچار کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب مسلمانوں کو تسلی دیتے ہیں کہ ان مصیبتوں اور ان تکلیفوں سے گھبرانا تمہارا شیوا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جنت اتنی سستی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جو جنت کا انعام رکھا ہے وہ اتنا سستا نہیں ہے کہ بغیر کسی معمولی مشقت کے تم اس میں داخل ہو جاؤ۔ چنانچہ فرمایا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم، حالانکہ ابھی تک تمہارے پاس اس جیسے حالات پیش نہ آئے، مثل الذین خلوا من قبلکم، جیسے ان لوگوں کو پیش آئے تھے جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ مستہم البأساء والضراء، ان پر سختیاں اور تکلیفیں آئیں۔ بأساء کے معنی ہے سختی اور ضراء کے معنی کسی بھی قسم کی تکلیف، تو ان کو طرح طرح کی سختیاں، طرح طرح کی مصیبتیں، طرح طرح کی تکلیفیں ان کو پہنچیں۔ وزلزلوا، اور ان کو ہلا ڈالا گیا، یعنی ان مصیبتوں اور تکلیفوں کی شدت کی وجہ سے بعض اوقات وہ ہل اٹھے، ان کو ہلا ڈالا گیا ان تکلیفوں سے، یہاں تک کہ رسول نے، خود رسول اور ان کے ایمان والے ساتھی یہ بول پڑے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ رسول اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے وہ بول اٹھے کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان نصر اللہ قریب، یاد رکھو اللہ کی مدد نزدیک ہے۔ یعنی یہ تم جو سمجھتے ہو کہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آنے میں دیر ہوتی ہے، تو یہ تمہارے اپنے حساب سے وہ دیر ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دیر نہیں ہوتی۔ اگر تم ان تکلیفوں اور مصیبتوں اور پریشانیوں پر صبر کر کے اپنے موقف پر قائم رہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تمہاری مدد فرماتے ہیں، چاہے وہ تمہیں دیر میں نظر آتی ہو، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ قریب ہے۔